اسلام ہی انسان کے مسائل کا حل ہے۔ کسی نے کہا کہ بھی اصل مسئلہ تو روزی روٹی کا ہے، باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو اصل مسئلہ اخلاق کا ہے، انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اصل چیز ہے ڈنڈا، طاقت ہوگی تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ان مفکرین نے یہ نہیں سوچا کہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کیسے۔ ان تمام باتوں کا جواب اسلام دیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اب تقریری سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہماری اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ شیخ جلال الدین عمری صاحب ہیں۔ شیخ کا تعلق صوبہ تمل ناڈو سے ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم آبائی وطن ہی میں حاصل کی اور اس کے بعد عربی اور اسلامیات کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کیا۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے۔ 1954 سے آپ جماعت اسلامی ہند سے منسلک ہیں۔ صحافتی میدان میں آپ ماہنامہ زندگی نو کے 5 سال تک ایڈیٹر رہے۔ اس وقت آپ جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں۔ سراج العلوم نسواں کالج علی گڑھ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ مولانا نے بہت سی علمی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں معروف و منکر، عورت اور اسلام وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ میں مولانا محترم سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج انسانیت پریشان ہے، درد سے کراہ رہی ہے، سسک رہی ہے اور اپنے زخموں کا علاج کبھی سیکولرزم میں ڈھونڈ رہی ہے تو کبھی کمیونزم میں، کبھی سرمایہ دارانہ نظام میں تراشتی ہے تو کبھی الحاد کے چوکھٹ پر دستک دیتی ہے۔ لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس مثال کے مطابق اس کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اس کے مسائل میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ دنیا اسلامی نظام کو اپنائے، اس کے قوانین کو نافذ کر کے دیکھے تاکہ اسے احساس ہو، اسے معلوم ہو کہ اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بزرگوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، اس وقت کا ٹاپک ہے اسلام ہی انسان کے مسائل کا حل ہے۔ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت اس کی ہے کہ اسے اس کے معاش کا مسئلہ حل ہو، اس کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہوں، بلکہ اچھا کھانا ملے، اچھی غذا ملے، اور اس کے لیے لباس ملے، ایسا لباس جو موسم کی سختی سے اس کی حفاظت کرے، گرمی سردی کی جس میں رعایت کر سکے، اور جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ انسان کی ایک ضرورت یہ بھی ہے۔ اسے مکان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان ہو۔ اسی طرح انسان کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کی شادی ہو۔ جنسی خواہش انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہے۔ اسی خواہش کی وجہ سے مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کی تکمیل شادی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انسان کی ایک ضرورت یہ بھی ہے اس کا گھر آباد ہو۔ شادی کے بعد بچے ہوں گے، اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے انتظام ہو، وہ خاندان اپنا آباد کر سکے، جن کے بارے میں وہ کہہ سکے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک ضرورت یہ ہے لوگوں سے اس کے تعلقات اچھے ہوں، اس لیے کہ آدمی اپنے خاندان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ محلے والوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، بستی والوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، شہر والوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اہل ملک سے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں۔ ان تعلقات میں بگاڑ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ جانتے بوجھتے تعلقات کبھی بگاڑ بھی لیتا ہے وہ، لیکن نہ انسان خود پسند کرتا ہے، نہ دنیا اسے پسند کرتی ہے۔ اسی طرح ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی اخلاق بھی کام نہیں آتے تو قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو قانون کی ضرورت ہے اور حکومت کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی اپنے حدود سے آگے بڑھے تو کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے جو اسے روک دے۔ میاں بیوی نے اس عہد و پیمان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا کہ ہم مل جل کر رہیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا، شوہر نے زیادتی کرنی شروع کر دی یا بیوی نافرمان نکلی، تو کوئی قانون ہونا چاہیے جو اسے روک سکے، مرد کو زیادتی کرنے نہ دے اور عورت کو نافرمانی سے روکے۔ ایسے ہی ہر انسان کے دوسروں سے تعلقات ہوتے ہیں، لین دین کے تعلقات، کاروباری تعلقات، پاس پڑوس کے تعلقات، زمین اور جائیداد کے تعلقات۔ ان میں کبھی بگاڑ آئے تو کوئی قانون چاہیے جو اس بگاڑ کو روک سکے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ دوسرے کا حق مارے گا اور اس کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے قانون اور حکومت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، صاحب حکومت نہیں کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اچھا ذرا آپ اور آگے بڑھیے، کوئی حکومت اپنی جگہ تنہا نہیں ہوتی، اسے دوسری حکومتوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، کبھی ان کے درمیان جنگ بھی ہو جاتی ہے، کبھی صلح ہوتی ہے، کبھی کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، اور کبھی معاہدے ہوتے ہیں، کبھی ایک کی چیزیں دوسری تک جاتی ہیں، دوسری کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر حکومت ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام بھی کرتی ہے، تعلیم کے لیے بھی دوسری قوموں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور کبھی ہمیں وہاں تک جانا پڑتا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں دوسری قوموں سے روابط رکھنے پڑتے ہیں، ان کو ہماری طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ کل شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں۔ ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کے بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہتر ہو۔ تو اس طرح انسان کی بے شمار ضرورتیں ہیں، اور ان ضرورتوں کا پورا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اب انسان جتنے دنیا میں فلاسفرز پیدا ہوئے اور علماء پیدا ہوئے، محققین پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز پیدا ہوئے، ان سب کی کوششوں کی قدر ہم کرتے ہیں، لیکن ایک نقص ان میں ہے۔ وہ نقص یہ ہے کہ ہر ایک نے کسی ایک چیز کو پکڑ لیا۔ کسی نے کہا کہ اصل مسئلہ تو روزی روٹی کا ہے، باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا ملے، رہنے کے لیے چھت ملے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آدمی ایک طرفہ ہو گیا، ایک طرف سوچنے لگا۔ انسان جب کسی ایک طرف سوچنے لگتا ہے تو دوسری چیزیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے
کہ جب وہ خاص رخ پر سوچنے لگتا ہے تو دوسرے بہت سے پہلو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ بھئی اصل مسئلہ دیکھو بگاڑ کا سبب یہ جنسی تعلق ہے، اور اس پر پابندی لگاؤ گے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کھلی چھٹی دو اور کوئی خرابی نہیں آئے گی اس سے۔ جانور بھی اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، کیا خرابی دیکھتے ہو تم ان میں؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے انسان کا۔ باقی وہ بھوک کا مسئلہ بھی حل کر لے گا، مکان کا مسئلہ بھی حل کر لے گا، دیوانہ رہتا ہے اس کے لیے۔ یہ کشش اور یہ جذبہ اتنا شدید ہے، ان فلاسفرز کے نزدیک ماں کے پیٹ سے آدمی یہ جذبہ لے کے آتا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی مسئلہ تو یہ ہے، اسے حل ہونا چاہیے، اور حل ہونے کی طریقہ یہ ہے کہ جو بندشیں، جو پابندیاں آپ نے لگا رکھی ہیں وہ ختم، آزادی ملے انسان کو، اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ کیا فرق ہے اس بات میں کہ آدمی نے دو آدمیوں کے سامنے کہہ دیا کہ صاحب میں نے نکاح کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہے، یہ صحیح ہے؟ اس نے ویسے ہی رہنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں غلط ہے۔ کیا سینس ہے اس کا؟ کیا معقولیت ہے اس میں؟ کسی نے کہا کہ بھئی مسئلہ تو اصل یہ ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو اصل مسئلہ اخلاق کا ہے، انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پاس پڑوس والوں کا خیال رکھے، اور جن لوگوں سے بھی اس کے تعلقات ہوں اس میں بہتر سلوک کرے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ اگر ہو جائے کہ آدمی کا اخلاق سنور جائے اور وہ نیک بن جائے، اس کے اندر محبت ہو، عاجزی ہو، دوسروں کا حق پہچاننے کا جذبہ ہو، تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصل چیز ہے اخلاق۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ جب تک انسان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا آدمی اس دنیا کے اندر سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی کر لیجئے آپ، اصل چیز ہے ڈنڈا، طاقت ہوگی تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی، طاقت نہیں ہوگی تو دنیا کو آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور محترم خواتین، دنیا نے اس طرح آج سے نہیں صدیوں سے سوچا ہے۔ یہ تو میں نے چند جملوں میں آپ کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔ لائبریریاں بھر گئی ہیں اس پر، ہر ایک اپنا اپنا خیال پیش کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی خامی یہی ہے کہ وہ ایک رخا مطالعہ ہے۔ یہ اسٹڈی جو ہے وہ ایک رخی ہے، ون سائیڈڈ ہے۔ آدمی ایک طرف جھک گیا، اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، دوسرا پہلو اس نے دیکھا تو دوسری طرف باتیں کرنے شروع کر دیا۔ اور دوسری چیز جو اس میں کمی ہے وہ یہ کہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ انسان یوں ہی دنیا میں نہیں آ گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آسمان سے ٹپک پڑا ہو، آسمان سے ٹپک پڑتا تب بھی سوال پیدا ہوتا، لیکن در حقیقت اسے یہ سوال سب سے اہم ہے کہ کیسے وہ دنیا میں آیا، کس کے فیصلے کے تحت آیا۔ ہم میں سے کسی نے فیصلہ تو پہلے سے نہیں کیا تھا کہ اس دنیا میں آئیں گے، ہمارے ماں باپ فلاں ہوں گے، بمبئی میں پیدا ہوں گے، لکھنؤ میں پیدا ہوں گے، دلی میں پیدا ہوں گے۔ یہ کسی نے فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو دلی میں پیدا کیا، کسی کو بمبئی میں پیدا کیا، کسی کو کلکتے میں پیدا کیا، کسی کو کسی اور جگہ پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا۔ ہم میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صاحب ہمیں کالا بنا دو، یا کسی نے یہ تو نہیں کہا گورا بنا دو مجھے۔ اللہ نے چاہا کسی کو یورپ میں پیدا کیا، سب گورے ہیں، افریقہ میں پیدا کیا، سب کالے ہیں، ہندوستان جیسے ملکوں میں پیدا کیا، سانولے ہیں۔ تو یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے،
ان مفکرین نے یہ نہیں سوچا کہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کیسے، اور اس کا جواب اب میں یہاں سے اسلام کی بات کرتا ہوں آپ سے. ان تمام باتوں کا جواب اسلام دیتا ہے. اسلام پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان خود سے نہیں آیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنے فیصلے کے تحت پیدا کیا ہے. پہلے انسان کو بھی ہم نے پیدا کیا تھا اور اس کا جوڑا بھی ہم نے پیدا کیا، اور یہ اس جوڑے سے جو ساری دنیا میں انسان پھیل گئے یہ بھی ہمارے فیصلے کے تحت ہوئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ لوگو ڈرو اس خدا سے، ڈرو اپنے اس رب سے، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب ہو گیا. سوچو، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے ڈرو. اور اگر آپ اس کی معنویت پر غور کریں تو حیرت میں پڑ جائیں گے. نکاح جب ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے اس وقت جو اگریمنٹ ہو رہا ہے کوئی معمولی اگریمنٹ نہیں ہے. یہ یوں ہی انسان نہیں آ گئے اس دنیا میں. تمہیں خدا کا احکام کی پابندی کرنی ہوگی. تو کہا اپنے اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اسی نے پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور ان دونوں سے بے شمار مرد، بے شمار عورتیں پیدا کی اور پھیلا دی. کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھیلایا اس نے ان دونوں کے ذریعے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد بھی بہت سے عورتیں بھی ساری دنیا میں اس نے پھیلا دی. اور پھر کہا اس سے رشتے وجود میں آتے ہیں. یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے، یہ جو نکاح ہوا ہے، اس سے رشتے وجود میں آتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ڈرو اس خدا سے جس کا نام تم لیتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو. اب تم الگ الگ نہیں رہے، اب ایک دنیا آباد ہوگی. بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، ایک دنیا ہوگی. ان رشتوں کا خیال کرو اور تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال کرو. قرآن یہ کہتا ہے بنیادی بات یہ سوچنے کی ہے. اور انسان ہی نہیں، یہ دنیا کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بتاؤ بغیر کسی پیدا کیے کہ تم پیدا ہو گئے، یا تم خود اپنے خالق ہو، تم اپنی مرضی سے دنیا میں آ گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ بنیادی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان آیا کہاں سے، کیوں آیا. اور پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ انسان ہی نہیں، اس پورے کائنات کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دنیا پیدا ہوئی. تو قرآن نے کہا اللہ کے جتنے رسول آتے تھے وہ بنیادی سوال ہی کرتے تھے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا خدا کے بارے میں بھی تم بحث کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے؟ اس کے بارے میں بھی تردد میں تم پڑے ہوئے ہو؟ جو یہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، یہ کائنات جس کی وسعتوں کا اندازہ نہ میں نے کیا، نہ آپ نے کیا، نہ کسی سائنٹسٹ نے کیا، جب تک قیامت ہے اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا.
یہ تو پھیلتی ہوئی کائنات ہے. سارے سائنسداں کہہ رہے ہیں آج ہمارا مطالعہ جہاں ہے کل اس سے زیادہ آگے بڑھنا پڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بنیادی سوال قرآن یہ کہتا ہے یہ تھا افی اللہ شک، کیا خدا کے بارے میں بھی تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو؟ ارے یہ دنیا گواہی نہیں دیتی، یہ زمین آسمان بول نہیں رہے ہیں کہ ہے کوئی خالق ہمارا. کتنا نادان ہے وہ انسان جو یہ کہے کہ یہ اسٹیج یوں ہی یہاں آ گیا، یہ مائک یوں ہی لگ گیا، یہ شخص یوں ہی آ گیا اور کھڑا ہو گیا. یہ تو آدمی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. پھر اس دنیا کے بارے میں کیسے تم سوچتے ہو جس کی وسعتوں کا اندازہ آدمی کر ہی نہیں سکتا.